ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ مرزا صاحب کے اس کتابچے کو ہم ریسرچ پیپر کہہ سکتے ہیں جیسا کہ ان کا یہ دعویٰ بھی ہے؟ مرزا صاحب نے تو اس کو کلیم کیا ہے کہ یہ ریسرچ پیپر ہے، اس کے اوپر لکھا ہے کہ یہ ریسرچ پیپر ہے، لیکن بیسیکلی اگر آپ اس کے ٹائٹل کے اوپر ہی غور کریں نا تو اس کا ٹائٹل ہی بنیادی طور پہ غلط ہے. جی جی. یعنی اگر آپ کو اپنے ریسرچ پیپر کا ٹائٹل، عنوان جو ہے یا اس کا جو ٹاپک ہے وہ صحیح طرح سے بیان کرنا نہیں آتا تو آپ اس کو کیسے ریسرچ پیپر کلیم کر سکتے ہیں؟ بالکل. مرزا صاحب نے اس کا جو عنوان دیا ہے، یہ اگر ہم آپ کو اسکرین پہ دکھائیں تو اس کا عنوان ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. بالکل. صحیح الاسناد احادیث کس کو کہتے ہیں؟ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ اب آپ دیکھیں صحیح الاسناد حدیث جو ہے، جیسے یہ مقدمہ ابن صلاح ہے، ٹھیک ہے، امام ابن صلاح کی بہت معروف کتاب ہے، اصول حدیث کی مدارس کے نصاب میں شامل ہے. تو امام صاحب کیا کہتے ہیں کہ قد یقال، کبھی کہا جاتا ہے ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، ولا یصح، لیکن صحیح نہیں. کیوں صحیح نہیں ہوتی؟ لکونہ شاذا او معللا، کیونکہ وہ حدیث شاذ ہوتی ہے یا معلل ہوتی ہے. بالکل. صحیح حدیث کی 5 شرائط ہے، سب کو پتہ ہے. بالکل. مطلب جو مدرسے میں پہلے دوسرے درجے میں پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، پہلے 3 شرائط پوری ہو جائیں تو ہم کہتے ہیں یہ صحیح الاسناد حدیث ہے. یعنی اس حدیث کی آدھی تحقیق مکمل ہو گئی ہے کہ اس میں جو ہے وہ راوی، تمام راوی عادل ہیں، ضابط ہیں، اس کی سند متصل ہے، چین آف نریشن کیا ہے، کنیکٹڈ ہے، ٹھیک ہے، تمام جو اس کے نریٹرز ہیں ان کا کریکٹر کیا ہے، ساؤنڈ ہے. لیکن بعض اوقات وہ حدیث کیا ہوتی ہے، شاذ ہوتی ہے. کوئی راوی اپنے سے زیادہ ثقہ راوی، اتھینٹک راوی کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے، یا اس میں کوئی ہڈن ڈیفیکٹ ہوتا ہے، علت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ حدیث کیا ہو جاتی ہے، ضعیف ہو جاتی ہے. صحیح الاسناد حدیث ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے. اور بنیاد کیا بنتی ہے، یعنی سورس آف شریعہ کیا ہے؟ سورس آف شریعہ کیا چیز بنتی ہے؟ قرآن ہے یا صحیح حدیث ہے؟ بالکل صحیح حدیث ہے نا. صحیح الاسناد حدیث ہم کہہ سکتے ہیں اس حدیث کو جس کی ابھی تحقیق مکمل نہیں ہوئی، یعنی آدھی تحقیق ہو چکی ہے، ابھی 2 شرائط کے حوالے سے اس کو پرکھنا کیا ہے، باقی. جب 5 شرائط کے اوپر وہ پوری اترے گی تو ہم کہیں گے یہ صحیح حدیث ہو گئی. تو مرزا صاحب اب آپ دیکھیں اپنے کتابچے کا ٹائٹل کیا دے رہے ہیں، 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. یعنی یہ وہ 72 حدیثیں ہیں جو آدھی صحیح ہیں یا جن کی تحقیق مکمل نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. قرآن سے تو آپ نے دلیل نہیں دی، ٹھیک ہے، قرآن تو اس میں ہے کوئی نہیں. تو اب دوسرا سورس آپ کا مقدمہ ثابت کرنے کے لیے حدیث ہو گیا نا. تو حدیث میں آپ ایک طرف صحیح ہے، دوسری طرف ضعیف ہے. صحیح اور ضعیف کے درمیان میں ایک ہے صحیح الاسناد. ٹھیک ہے، جو نہ صحیح ہے نہ ضعیف ہے، اس کی تحقیق ابھی مکمل ہونی باقی ہے، اس کے اوپر آپ پورے مقدمے کی بنیاد رکھ رہے ہیں. تو آپ کیسے اس کو ریسرچ پیپر جو ہے وہ کلیم کر سکتے ہیں؟ مطلب اس کو ریسرچ پیپر کلیم کرنا یہ مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ بات ہوگی کہ کیا صحیح الاسناد حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی؟ دیکھیں صحیح الاسناد حدیث کی حیثیت ہوتی ہے، لیکن اس سے کوئی بنیادی مقدمہ ثابت نہیں ہوتا، آپ کا کلیم ثابت نہیں ہوتا. وہ سپورٹنگ میٹیریل کا کام دیتی ہے، جسے ہم اصول حدیث کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ وہ شاہد کے طور پہ کام آ جاتی ہے، تابع اور شاہد کے طور پہ کام. لیکن مرزا صاحب کا جو مقدمہ ہے، اگر انہوں نے ثابت کرنا ہے وہ قرآن سے ثابت ہوگا یا صحیح حدیث سے ثابت ہوگا. ٹھیک ہے. صحیح الاسناد حدیث جو ہے وہ آپ کے مقدمے کو سپورٹ کر سکتی ہے لیکن مقدمہ ثابت نہیں کر سکتی. تو مرزا صاحب کا پورا مقدمہ کن حدیث کے اوپر کھڑا ہے؟ خود مرزا صاحب کے بقول صحیح الاسناد کی، جو کسی مقدمے کی بنیاد بن ہی نہیں سکتی، جو ایک سپورٹنگ میٹیریل جو ہے وہ اس کا کام دے سکتی. اب آپ دیکھیں مثال کے طور پہ یہ مرزا صاحب کا کتابچہ، یہ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ 32 صفحات پہ ہے، اس کے 6 چیپٹرز ہیں. اچھا، 6 چیپٹرز میں سب سے اہم چیپٹر پہلا والا ہے، پہلا والا باب سب سے اہم ہے. ٹھیک ہے. پہلے والے باب میں سب سے اہم احادیث شروع کی جو انہوں نے بیان کی ہیں، یہ 2 نمبر کے تحت، ٹھیک ہے، حدیث حذیفہ اور حدیث سفینہ، یہ احادیث انہوں نے بیان کی ہیں. یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں مسند احمد کی روایت ہے. اب ہونا کیا چاہیے تھا، یہاں مسند احمد کی روایت ختم ہوتی نا، حوالہ آ جاتا، لیکن حوالہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب مسند احمد کی دوسری روایت شروع ہو گئی، یہاں ختم ہو رہی ہے، کوئی حوالہ نہیں ہے. بالکل. سنن نسائی کی روایت شروع ہوئی، یہاں ختم ہوئی، کوئی حوالہ نہیں. سنن ابی داؤد کی روایت شروع ہوئی، یہاں ختم ہوئی، کوئی حوالہ نہیں. سنن ترمذی کی روایت شروع ہوئی، یہاں ختم ہوئی، کوئی حوالہ نہیں. مسند طیالسی، ابو داؤد الطیالسی کی کتاب ہے، وہ ختم ہوئی، یہاں پہ کوئی حوالہ نہیں. مصنف ابن ابی شیبہ کی. اب یہ 6-7 حدیثیں جمع کر دی، آخر میں حوالے اکٹھے جمع کر دیے. یہ کوئی طریقہ ہے مطلب حوالہ دینے کا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ان کی دلیل ہے مرزا صاحب کی، ہم یہ کہہ رہے ہیں دلیل بھی کمزور ہے، دلیل دینے کا طریقہ بھی نہیں آتا، طریقہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے. ہر حدیث کے ساتھ اس کا ریفرنس ہونا چاہیے. عام آدمی کو کیا پتہ چلے گا کہ یہ روایت جو ہے، یہ جو اکٹھی بیان کر دی ہے، اتنا حکم کس حدیث کا کون سا حکم بیان کر رہے ہیں؟
جی ٹھیک. پھر اب آپ دیکھیں یہاں پہ جتنے حکم بیان کیے ہیں یہاں پہ، جیسے اب آپ دیکھیں علامہ شیخ البانی نے، شیخ زبیر علی زئی نے، شیخ ارناؤط نے کیا کہا؟ اسنادہ صحیح. ٹھیک ہے. آگے جامع ترمذی، پھر اس کے بعد علامہ البانی نے، شیخ زبیر علی زئی نے کیا کہا؟ اسنادہ صحیح. پھر آگے شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے کیا کہا؟ اسنادہ صحیح. مطلب یہ ہے کہ آگے مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت اسنادہ صحیح. مطلب آپ چل کس پہ رہے ہیں؟ اسنادہ صحیح پر چل رہے ہیں. آپ صحیح حدیث کے اوپر نہیں چل رہے. آپ کی دلیل بھی کمزور ہے، دلیل دینے کا طریقہ بھی آپ کو نہیں آ رہا. جی بالکل. اس کو اصول حدیث کی اصطلاح میں کہتے ہیں تدلیس. مدلس راوی کیا کرتا ہے؟ چیزوں کو کیا کرتا ہے؟ چھپا دیتا ہے نا، خلط ملط کر دیتا ہے. تو آپ اکٹھا 6-7 حدیثوں کو کیا کر رہے ہیں؟ خلط مل کر رہے ہیں، آخر میں ان کے حوالے اکٹھے بیان کر رہے ہیں اور لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں. ایسا نہیں ہے، لوگوں کو غلط فہمی لگتی ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ اب یہ انہوں نے جو اکٹھے حوالے بیان کیے ہیں یہ ساری حدیثیں ساری کتابوں میں نہیں آئی ہیں، لیکن اگلے کو تاثر یہ پڑتا ہے کہ جیسے ہر حدیث ہر کتاب کے اندر آئی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ریفرنسنگ کا بالکل غلط طریقہ ہے. دوسری بات اب آپ دیکھیں کہ ریفرنس دینے کا جو عالمی طریقہ ہے انٹرنیشنل، جیسے یونیورسٹیز میں یا پروفیسرز میں اسلامک اسٹڈیز کے اب ایم فل پی ایچ ڈی ہو رہا ہے نا، پوری دنیا میں ہو رہا ہے نا. اسلامک اسٹڈیز کی ریسرچ ہو رہی ہے نا یونیورسٹیز میں، اسلامک سینٹرز کھلے ہیں، اسلامک اسٹڈیز کی ڈپارٹمنٹ ہے. وہاں حدیث کا حوالہ دینے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ چیپٹر سب چیپٹر. آپ حدیث کی کتاب کا نام، باب اور فصل کا تذکرہ کرتے ہیں. یہ انٹرنیشنل لیول پہ ریکگنائزڈ ہے. سب سے اہم جو ریفرنس دینے کا طریقہ یہ ہے. اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جی جلد نمبر، صفحہ نمبر، والیم، پیج نمبر. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پہ کہیں نمبرنگ کا ذکر آتا ہے. اب یہاں نہ کتاب کا ذکر ہے، نہ فصل کا ذکر ہے، نہ والیم اور پیج کا ذکر ہے، جلد اور صفحہ نمبر کا. پھر تیسرے نمبر پہ آتا ہے نمبرنگ کا. اب انہوں نے انٹرنیشنل نمبرنگ کا ایک اور ڈونگ رچایا ہوا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انٹرنیشنل نمبرنگ کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنلی یہ ریکگنائز نمبرنگ ہے، ساری دنیا میں لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. حدیث کی صرف صحیح بخاری کو لے لیں، 10 قسم کی نمبرنگ چل رہی ہے. ہماری جو ویب سائٹ ہے muhaddis.com، اس پہ آپ جائیں، آن لائن ہے، صحیح بخاری کھولیں، 10 قسم کی نمبرنگ آپ کے سامنے آ جائے گی. ٹھیک ہے. تو پرانے وقتوں میں حدیث کی نمبرنگ نہیں چلتی تھی. حوالہ کیسے ہوتا تھا؟ چیپٹر سب چیپٹر، باب اور فصل. یہ سلف کا طریقہ ہے اور یہی محتاط طریقہ ہے. اب نمبرنگ آ گئی ہے، لیکن نمبرنگ بھی 10 قسم کی ہے. سب سے زیادہ جو نمبرنگ چلتی ہے وہ انٹرنیشنل نمبرنگ نہیں ہے. یہ تو ایسی ہے جیسے قصور کے پنڈ تھا میں کسی سائنس اکیڈمی کا نام آپ انٹرنیشنل اکیڈمی آف سائنس رکھ لیں اور آپ کی انٹرنیشنلی اس کی ریسرچ جو ہے وہ ریکگنائزڈ ہے. ایسا تو نہیں ہوتا نام رکھنے سے. تو مرزا صاحب کو یہ غلط فہمی ہوئی اور انہوں نے اپنے فالوورز کو بھی اس غلط فہمی مبتلا کر دیا کہ شاید یہ انٹرنیشنل نمبرنگ ہے. بھائی یہ کوئی انٹرنیشنل نمبرنگ نہیں ہے. انٹرنیشنلی اگر کوئی نمبرنگ استعمال ہوتی ہے سب سے زیادہ وہ فؤاد عبد الباقی کی نمبرنگ ہے، جس کی انڈیکسیشن میں پوری زندگی گزری ہے قرآن اور سنت کی. جب یہ کمپیوٹر نہیں ہوتے تھے تب وہ بندہ ہاتھ سے جو ہے وہ انڈیکسیشن کرتا تھا قرآن کی اور حدیث کی. تو اس وقت بھی علماء جو ہے، ریسرچر جو ہے، ایم فل پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس ہو گئے، پروفیسرز ہو گئے، وہ اپنے ریسرچ بکس میں، ریسرچ آرٹیکلز میں حدیث کو ریفرنس کیسے کرتے ہیں؟ باب اور فصل کے ذریعے، پھر جلد اور صفحہ نمبر کے ذریعے، تیسرے نمبر پہ نمبرنگ کے ذریعے. اور نمبرنگ بھی کون سی؟ فؤاد عبد الباقی کی. تو آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ نمبرنگ میں نمبرنگ کون سی استعمال کرنی ہے، انٹرنیشنلی کون سی نمبرنگ استعمال ہو رہی ہے. صرف نام سے آپ نے دھوکہ کھا لیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مرزا صاحب جو ہے نا، مرزا صاحب ایک تو یہ ہے کہ ان کی دلیل بھی کمزور ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ دلیل دینے کا طریقہ بھی مطلب جسے کہتے ہیں نا ایپسٹیمالوجی، علم، نظام استدلال. اب ان کو مطلب یہ باتیں سمجھ میں بھی آئیں گی مرزا صاحب کو کہ نہیں، پتہ نہیں ان کا اتنا لیول ہے کہ نہیں ہے بہرحال. لیکن یہ ہے کہ جو لوگ سمجھنے والے ہیں ہم ان کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں. پھر دیکھیں ہم لوگوں نے بھی پی ایچ ڈی کے یونیورسٹیز میں بہت سارے لوگ ایم فل پی ایچ ڈی پڑھے لکھے لوگوں کو پتہ ہے کہ جب آپ کوئی ریسرچ پیپر لکھتے ہیں، ریسرچ تھیسس لکھتے ہیں، تو آپ کا ایک سپروائزر ہوتا ہے نا، 2 سال 3 سال آپ کو سپروائز کرتا ہے، بھائی یہ چیزیں ڈالیں، یہ نہ ڈالیں، یہ نکال دیں اپنے تھیسس میں سے، مقالے میں سے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ کا تھیسس جو ہے وہ فارن کنٹریز میں جاتا ہے. جیسے میں نے پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھا، وہ باہر 2 ڈیولپ کنٹریز میں گیا. ٹھیک ہے. فارن کنٹریز میں ان کی ایویلویشن ہوئی پروفیسرز نے کی. ٹھیک ہے کہ جی اس تھیسس میں یہ مسائل ہے. ٹھیک ہے. وہ پھر رپورٹیں آتی ہیں، اس کے مطابق ہم اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو ریوائز کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ پبلکلی اس کا ڈیفینس ہوتا ہے اس تھیسس کا. ٹھیک ہے. آپ جو ہے وہ ایک پبلک میں بیٹھتے ہیں لوگوں کے اندر، وہاں ایک ایکسٹرنل ایگزامینر آتا ہے، آپ کا وائوا ہوتا ہے، لوگ کھلے عام آپ کے تھیسس کے اوپر سوالات کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کو کہا جاتا ہے ہاں بھائی یہ بندہ محقق بن گیا. اب یہ اس قابل ہے کہ اس کی اگر کوئی کچھ لکھے تو آپ کہہ سکیں کہ جی یہ ریسرچ کر رہا ہے، اس کو ریسرچ کرنی آ گئی. ٹھیک ہے. تو اب یہ کیا مطلب، اب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا نا. اب حضرت صاحب آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا ایک کلپ آپ کو بتاتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے یہ عربی میں بھی لکھا ہے. اچھا یہ 4 زبانوں میں لکھا ہے انہوں نے. اب ہندی میں ان کی ویب سائٹ کے اوپر پڑھا، مجھے بتائیں کہ ان کو ہندی آتی ہوگی؟ کہاں سے ان کو ہندی آتی ہوگی؟ لیکن عربی میں اب آپ دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، کلیم کیا ہے. وہ الحمدللہ عربی میں بھی آ چکا ہے،
پہلے میں نے عربی میں لکھا ہے، جن کو ہے نا عربی ہم عربی کتابوں سے پڑھتے ہیں، پائی عربی لکھا ہے پہلے. اچھا، اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے عربی میں لکھا ہے. جی. اس سے ان کے آڈینس کو کیا غلط فہمی جا رہی ہے کہ حضرت بڑے علامہ ہیں. علامہ، یہ بالکل. کتابچہ انہوں نے کس میں لکھا ہے؟ عربی میں لکھا عربی ہے. میں. اب ان کا جو عربی میں لکھا ہوا کتابچہ ہے ان کی ویب سائٹ سے میں نے ڈاؤن لوڈ کیا. ٹھیک ہے. اہل سنت PAK.com. آج اب جائیں وہاں سے آپ کو مل جائے گا. یہ آپ کو میں اسکرین پہ دکھاتا ہوں. یہ اوپر کیا ہیڈنگ ہے؟ ریسرچ پیپر نمبر 5 بھی عربک. جی. ٹھیک ہے، اسکرین پہ شو ہو رہا ہے عربک. جی جی بالکل. اور یہ نیچے عربک لکھی ہوئی ہے. فرقہ واریت کی لعنت اور مسلک پرستی کی نوست سے بچ کر. یہ اردو. پھر واقع کربلا کا حقیقی پس منظر. یہ کیسی عربی ہے مطلب؟ بالکل. پھر دیکھیں جی کل 200 احادیث اہل سنت کی مستند کتابوں سے. اصل میں کیا کیا ہے انہوں نے عربی میں کہ جتنی حدیثیں تھیں، بیسیکلی تو حدیث ہی ہیں نا جو انہوں نے جمع کی ہیں، وہ حدیثیں ساری ان کا عربی ٹیکسٹ اٹھا کے کتابچے میں جمع کر دیا. اب جیسے نیچے دیکھیں نا، یہ دیکھیں یہ صحیح مسلم کی بالکل مقدمے سے اٹھا لیا. اب یہ سارا تو ایک عام آدمی بھی کر سکتے ہیں. مطلب اسلام 360 پہ آپ جائیں تو کسی بھی حدیث کا عربی ٹیکسٹ اٹھا کے کاپی پیسٹ کر لیں. کاپی کرنا. ٹھیک ہے. اس میں کیا، اس میں کیا تھا ان کا، جیسے یہ باب کا عنوان انہوں نے خود لگایا تھا، پہلے چیپٹر کا عنوان انہوں نے خود لگایا تھا، وہ سارا ابھی تک کس میں آ رہا ہے؟ اردو کے اندر آ رہا ہے. اردو میں آ رہا ہے. بالکل. تو یہ عربی ہے، یہ صورتحال ہے. اب آپ دیکھیں اس کو آپ کیسے ریسرچ پیپر کہہ سکتے ہیں. جی. تو اس کو ہم کسی طور پہ بھی ریسرچ پیپر نہیں کہہ سکتے، نہ دلیل کے اعتبار سے اور نہ دلیل دینے کے طریقے کے اعتبار سے. جی جی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ حدیث حذیفہ کا ذکر آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس کی سند کے حوالے سے کیا وہ صحیح ہے؟ جی انشاءاللہ ہم اس پہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں بات کرتے ہیں حدیث ٹھیک حذیفہ. ہے. جزاکم اللہ.